بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور یہ احتجاج غیر سیاسی ہے. یہ داخلی سیاست سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے، کیونکہ اسرائیل کی جنگ کے بعد جو اس وقت غزہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، وہاں پہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جنگوں کے بھی اصول ہیں اور وہاں پہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں، 450 بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں اور وہ غزہ جو ہے وہ اس وقت کھنڈر بن چکا ہے. تو اس پہ ایک اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور ابھی تک صرف جماعت اسلامی نے احتجاج کیا اور کوئی جماعت اس بارے میں سولیڈیرٹی کے لیے بھی آگے نہیں آئی. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ فلسطین کے سفیر سے ملاقات بھی ابھی تک کسی نے نہیں کی، اور وہ بھی ملاقات پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن اور ترجمان عمران خان صاحب کے رؤف حسن صاحب انہوں نے کی ہے. اور انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام اور پاکستان تحریک انصاف کا پیغام فلسطین کے سفیر تک پہنچایا. لیکن ہماری جو اس وقت حکومت ہے اور پچھلی جو 15 جماعتی حکمران اتحاد ہے وہ ابھی تک مکمل طور پہ خاموش ہے اور کسی قسم کا کوئی حرکت نہیں دیکھنے میں آ رہی. جو ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ایک ایگریسولی احتجاج کیا جاتا ہے اور اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے، وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. تو سچویشن اس وقت بڑی گھمبیر ہے، کیونکہ پوری دنیا اس وقت اس جنگ کی لپیٹ میں آنے والی ہے، بلکہ آ چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ وزٹ کر چکے ہیں، اور پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ کال جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، وہ ہوئی ہے دو حکمرانوں کے درمیان، دو سربراہان کے درمیان، جن کی آپس میں سخت ترین پچھلے کئی دہائیوں سے ایک لڑائی چل رہی تھی. لیکن ان دو سربراہان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے صرف اور صرف فلسطین کے معاملے کی وجہ سے. تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا کچھ داخلی سیاست کے حوالے سے خبریں لے لیں، کیونکہ ہم پوری دنیا سے اس وقت کٹ آف ہیں اور ہم اتنے بے توقیر ہو چکے ہیں کہ اس وقت سارے کے سارے وخا مشرق وسطیٰ ہو، یورپ ہو اور مغربی ممالک ہوں، امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، سب اس جنگ کی وجہ سے اپنی رول ادا کر رہے ہیں ایک، اور اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہم نہ 3 میں نہ 13 میں نہ تیتر نہ بٹیر، آدھا تیتر بھی نہیں اور آدھا بٹیر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہم رہ گئے. تو صورتحال دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو کل ایک کیس تھا بشرا بی بی کا احتساب عدالت میں، اور وہاں پہ ایک اپلیکیشن دی گئی تھی کہ نیب کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ گرفتاری سے پہلے وہ بشرا بی بی کو آگاہ کریں یا عدالت کو آگاہ کریں. تو اس پہ اس اپلیکیشن پہ بحث ہوئی تو احتساب عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق نیب گرفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کا پابند نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ پریکٹس حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان نے کی تھی، اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ کرتے تھے. پچھلی جو حکومت تھی وہ یہ کرتے تھے کہ جی ہمیں پہلے بتا دیا جائے، تو وہ پھر کبھی گرفتاری نہیں ہوتی تھی. پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ ایک آرڈر پاس کیا تھا. تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پہ ہی احتساب عدالت نے یہ کہا ہے کہ اب نہیں بتایا جائے گا، لہٰذا ان کی جو اپلیکیشن تھی بشرا بی بی کی وہ اس وقت قبل از وقت انہوں نے کہا کہ یہ فائل کی گئی ہے، تو اس لیے اس کو ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں. تو وہ درخواست نمٹا دی گئی. البتہ نیب نے یہ ایشورنس دی کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کا کوئی ارادہ نہیں ہے. دوسری جانب جو 9 مئی کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک انڈرٹیکنگ دی ہوئی تھی اٹارنی جنرل نے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں وہ بینچ ابھی تک کیس سن رہا تھا. اب ظاہر ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اس کو دوبارہ سے سنیں گے اور اس کی ہیئرنگ ہوگی، کیونکہ وہ پیٹیشن اس وقت سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، یہ پیٹیشن دائر ہوئی ہے، لارجر بینچ اس کو سن رہا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کب سنا جائے گا. لیکن اب اطلاعات ہیں کہ ان ملزمان کی جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے. کچھ کا خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اور کچھ کا شاید پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. تو اس بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کی نے ایک خط لکھا ہے، اور شعیب شہین صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور ترجمان ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے اٹارنی جنرل کو، اور انہوں نے اس بارے میں اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جو اٹارنی جنرل نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی تھی 3 اگست، سپریم کورٹ نے 3 اگست کے اپنے فیصلے میں پی ایس اے ٹرائل سے منع کیا تھا، اور اس لیے اٹارنی جنرل کو یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ اپنی اس جو ایشورنس انڈرٹیکنگ دی ہے سپریم کورٹ میں، اس پہ عمل درآمد کروائیں اور سویلینز کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے وہ بند کروائیں، چونکہ ابھی پیٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے.
تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خط لکھا گیا جی. تو دیکھتے ہیں اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر پٹیشن ہی ابھی زیر سماعت ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں بھی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملزمان کا، سویلین کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو جائے. اب آتے ہیں آگے فلسطین کی طرف. فلسطین آج جمعہ ہے اور پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور یہ بھرپور قسم کا احتجاج کیا جائے گا، غیر سیاسی احتجاج ہے. لیکن اس کے باوجود ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جا رہی، اس میں ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو جو ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ ایس ایچ او جو ہیں وہ خطوط لکھ رہے ہیں، بلکہ وارننگ جاری کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں کو کہ اگر آپ لوگوں نے احتجاجی ریلی نکالی تو پھر آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور غالباً سیکشن 160 اس کے تحت کارروائی کی جائے گی. اور حالانکہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ پرامن طور پہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، لیکن ان پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. اور یہ پوری دنیا میں، حالانکہ واشنگٹن میں ہو چکا ہے، لندن میں ہو چکا ہے، نیو یارک میں ہو چکا ہے یہ مظاہرہ، یورپ میں ہو چکا ہے، اور لیکن پاکستان میں کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت شجر ممنوع ہیں اور ان کو سیاست میں ان کو حرام قرار دے دیا گیا، اس لیے ان پہ سختی کی پابندی کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پہ بھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کی فلسطینی سفیر احمد جواد سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے ملاقات میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فلسطین کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف ماضی کی طرح مشکل کی اس گھڑی میں بھی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے اسرائیل کی ناجائز ریاست پر قائد اعظم کے موقف کی بھرپور تائید و توثیق کرتی ہے. آزادی کی جد و جہد میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یہ رؤف حسن صاحب نے کہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی آج اسلام آباد، لاہور، کراچی شہروں میں اور پشاور میں، کوئٹہ میں، مظفر آباد، گلگت سمیت پوری ملک میں آج 3 بجے جو ہے وہ پریس کلب کے سامنے مظاہرے کیے جائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے، پرامن ہوں گے. تمام پریس کلب جو ہیں مختلف شہروں کے، ان کے سامنے کیا جائے گا. اور جبکہ پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں بھی نماز جمعہ کے بعد کھڑی باغ میں یہ احتجاج کیا جائے گا. مختلف شہروں میں مختلف دیے ہوئے ہیں مقامات، تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس پہ کریں گے. اور دوسری جانب ایک اور خبر ہے، تو خبر چھوٹی سی لیکن خبر بڑی ہے، اور اس اعتبار سے بڑی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا، جلسے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے، اور لوگوں نے احتجاج کیا گاڑی روک کے، اور انہوں نے پرامن احتجاج کیا تھا. تو ان پرامن احتجاج کرنے والے رہنماؤں پہ، یعنی کہ مقامی شہریوں پہ، بلکہ کہنا چاہیے شہریوں پہ مقدمہ درج کروا دیا ہے. اور یہ ہے پنجاب حکومت، نگراں حکومت. لگتا یہی ہے کہ وہ مرکز کی نگراں حکومت ہے، یا پنجاب کی نگراں حکومت ہے، یا خیبر پختونخوا کی. یہ ساری کی ساری ایکسٹینشن ہے پی ایم ایل این کی، شہباز حکومت کی. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. ایک اور خبر جو کہ آئی تھی اس کے بارے میں یہ بتا دیں کہ ریڈ زون میں دفتر خارجہ میں آگ لگی تھی، اور اس آگ پہ قابو پا لیا گیا. ایک تو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ایک بتایا گیا ہے کہ جی اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دفتر خارجہ تھا، اور اس میں جو آگ پرانی بلڈنگ میں سب سے اوپر والے فلور میں لگی ہے، یہ ریسکیو ذرائع نے کہا. اور دوسری جانب جو دفتر خارجہ کے ذرائع نے کہا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ آگ پرانی وائرنگ کی وجہ سے لگی، اور آگ سے کسی قسم کے ریکارڈ جلنے کی اطلاعات نہیں ہیں، اور ایڈمن سیکشن سے فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. یہ سچویشن ہوئی ہے. اب آتے ہیں جو ایک بڑی خبر ہے، خبر بڑی اس طریقے سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل میں اس وقت اسرائیل اور فلسطین، حماس کے درمیان جنگ چل رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر جنگ چل رہی ہے. اور حماس کا پلڑا ابھی تک اس اعتبار سے بھاری ہے کہ وہ ایک ظاہر ہے ایک ریگولر فوج تو ہے نہیں، وہ ایک جنگجو ہے، اور جنگجو گروپ ہے، اور وہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اسرائیل اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ بھی سمجھ نہیں پائے کہ یہ ہوا کیا ہے. بہرحال مختلف شہروں میں یہ چل رہا ہے سلسلہ. اب معاملہ چونکہ پھیلتا جا رہا ہے، اور دوسری جانب
اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، برطانیہ بھی، امریکہ بھی اور دیگر ممالک اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور امریکی وزیر خارجہ نے وزٹ کیا اور انہوں نے خاص طور پہ ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں صرف امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ میں ایک یہودی کے طور پہ بھی آیا ہوں، اور یہ ایک مذہبی جنگ ہے، اس کو مذہبی جنگ کا نام دیا جا رہا ہے، اور یہ مذہبی جنگ کا نام دیا ہے امریکہ کے کانگریس مین نے اور لنزے گرہم نے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ مذہبی جنگ ہے اور اس کی ہم بھرپور طریقے سے اس کو لڑیں گے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کراؤن پرنس کو کال ریسیو ہوئی ہے ایران کے صدر کی۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، جو سمجھتے ہیں ایک طویل عرصے سے، کئی دہائیوں سے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تنازع چل رہا تھا، اور گو کہ وہ ساری کے ساری ٹینشن اب ذرا تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اور دونوں ملک قریب آ چکے ہیں، وزرائے خارجہ ایک دوسرے کو وزٹ کر چکے ہیں اور ان کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، سفارتی تعلقات بحال ہو چکے ہیں۔ تو اب فلسطین کے معاملے پر ایران کے صدر نے ٹیلی فون کال کی اور یہ 45 منٹ کی کال تھی محمد بن سلمان کراؤن پرنس اور ایران کے صدر کے درمیان، اور یہ 45 منٹ کی کال 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا فلسطین، اور اس میں انہوں نے اس بات پہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اس معاملے میں بھی تمام مسلمان ملک، OIC، عرب لیگ، ان کو متحد ہو کر ایک رول ادا کرنا ہے، اور فلسطینی ریاست جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں 1967 کی، اس کے اکارڈنگلی 2 ریاستی فارمولہ جو ہے، یعنی کہ 2 ملک، ایک فلسطین اور ایک اسرائیل، دونوں کو 2 ریاستی حل ہے اس کا، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ دونوں ریاستوں کو بیک وقت تسلیم کیا جائے اور دونوں ریاستوں کے جو سوورنٹی ہے اس کو تسلیم کیا جائے، تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب فلسطین کے ساتھ ظلم و ستم بند ہوگا اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا جائے گا اور جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ خالی کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی آؤٹ آف دا وے جا کے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کی ریزن ہے طیب اردوان بھی کافی ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں، UAE ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے اور سارے ملکوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوا جب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا اور جس کا اعلان صرف باقی تھا۔ تو پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، یہ ایک اہم ترین سوال ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ہم آپس میں اس وقت لڑ رہے ہیں اور ہم الجھ رہے ہیں۔ ہمارا اس وقت پریورٹی کیا ہے؟ ہماری پریورٹی ہے سائفر، کاغذ کا ایک ٹکڑا، سائفر آیا، سائفر نہیں آیا، سائفر کا غلط استعمال ہوا، سائفر پہ غداری ہو گئی، سائفر پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اور اس معاملے کو جتنا زیادہ آپ کریدیں گے تو اس میں سے کوئی نیک نامی نہیں نکلے گی پاکستان کی یا پاکستان کی اتھارٹیز کی، نیک نامی نہیں نکلے گی بلکہ اس میں بدنامی ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ اس بدنامی جو ایک دفعہ بدنامی ہو چکی ہے بس اسی پہ اکتفا کیا جائے، لیکن یہ پوری دنیا میں اس وقت ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں ہم کہ نہیں جناب، ہم نے تو اپنے وزیر اعظم کو، اپنے وزیر خارجہ کو ٹھکانے لگانا ہی لگانا ہے، ان کو تو سزائیں ہم نے دلوانی ہی دلوانی ہے۔ تو جب یہ ایٹیچیوڈ ہوگا تو پھر جب ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو باہر سے آ کے کس نے کرنی ہے؟ تو اس سارے تنازع میں پاکستان کی بے توقیری ہو رہی ہے، پاکستانیوں کی بے توقیری ہو رہی ہے، اور اس کو بچانا چاہیے۔ تو یہی گزارشات تھی، تو دیکھتے ہیں جی کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں، کیا بہتری آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔